नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था तहारत के मुताल्लिक़ है, और तमाम किताबों के अंदर तहारत जो है वो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर होता है जो तहारत के बारे में होता है कि इंसान पाक हो तो पाकी कैसे हासिल करे। आज हम तहारत को कुरान और हदीस के ज़रिए साबित करेंगे कि तहारत कितनी बड़ी चीज़ है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि हर बड़ी किताब, हर हदीस और फ़िक़्ह की जितनी भी किताब है, दीन की जितनी भी शुरुआत है वो लफ्ज़ तहारत के चैप्टर से स्टार्ट हुई है। तो इसके बारे में हम कुरान और हदीस को के ज़रिए पढ़ेंगे और हासिल करेंगे और सीखेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है और इसका हासिल करने का क्या तरीक़ा है। आइए सबसे पहले हम तहारत के अहकाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ये कौन सी सूरत है? सूरह बकरा है। और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि तहारत जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। अच्छा, तहारत और पाकीज़गी की इबादत के लिए बुनियादी शर्त है जिसके बगैर ना नमाज सही होती है और ना ही कोई और इबादत होती है और ना ही दुआएं कबूल होती हैं। जब देखें आप किसी के घर में दाखिल होते हैं या आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आप लॉक खोलते हैं। अब लॉक किससे खुलता है? लॉक की एक की होती है जिसके ज़रिए वो खुलता है। तो इसी तरीके से जब आप इबादत के लिए खड़े होते हैं तो इबादत का जो लॉक है वो किससे खुलता है? उसकी जो की है वो क्या है? वो है तहारत। और तहारत जब तक नहीं होगी और जब तक वो की नहीं होगी तो आपका लॉक नहीं खुलेगा। आगे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिफ्ताहुल जन्नत सलात व मिफ्ताहुस सलात तुहूर। मुस्नद अहमद की हदीस है कि तर्जुमा है कि जन्नत की कुंजी यानी कि जन्नत की जो है वो नमाज है और नमाज की कुंजी क्या है? तहारत है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको खुद बताया जा रहा है कि नमाज, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। जब आपने तहारत हासिल की तो आप नमाज के अंदर और तमाम इबादत के अंदर दाखिल हो गए। आगे पढ़ते हैं कि तहारत असल में लफ्ज़ तहूर जो है, तहरा यतहिरु मुतहहिरन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाकी हासिल करना, पाक होना। तुहूर कहते हैं पाक होने को। आगे है कि तहारत के लुग़वी माने क्या है और इसके लुग़वी माने क्या है? इसके लुग़वी माने हैं सफाई और नज़ाफ़त। जैसे हम अपनी चीज़ों को बहुत क्लीन करते हैं, अपने घर को बहुत क्लीन करते हैं, अपनी हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं। आपने देखा इंसान जो एनिमल्स होते हैं, जो डॉग होती है, जो कैट होते हैं, वो सब भी जब कहीं बैठते हैं, कहीं सिटिंग करते हैं, कहीं लेटते हैं, कुछ जाते हैं तो वो भी उस जगह को क्लीन करके बैठते हैं। तो कहा जाता है ना कि कुत्ता भी अपनी जगह को साफ़ करके बैठता है, तो तुम भी अपनी जगह को साफ़ कर लो। तो इसी तरीके से जब एक एनिमल जो है उसको इतना सेंस है कि अगर आप कहीं बैठ रहा है तो उस जगह को क्लीन करके बैठ रहा है, तो इसी तरह जब इंसान जब बैठे और लेटे या अपने घर को तो आप साफ़ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीट को आप साफ़ करें, अपने एरिया को आप साफ़ कर रहे हैं, आप सब कुछ साफ़ करें, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जो तरीका है सफाई का अगर उसको इख्तियार नहीं कर रहे तो ये सारी आपकी क्लिनजिंग जो है वो सब बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको जो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग करने के लिए आपको जो इबादत करने से पहले जो क्लिनजिंग करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, आपने अगर उसके अकॉर्डिंग क्लिनजिंग की है तो वो आपकी इबादत और वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं
نہیں کیا تو وہ چیزیں آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، بلکہ وہ ریجیکٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، علماء کرام سے سیکھنا ہے، پوچھنا ہے کہ ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے، اور طہارت حاصل کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ طہارت کی اقسام کیا ہے، یعنی ٹائپس آف جو ہے وہ طہارت کیا ہے، کلینزنگ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ دو قسم کی ہیں، ایک کو عربی میں کہا جاتا ہے حدث اکبر، اور دوسری کو کہا جاتا ہے حدث اصغر۔ اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا۔ حدث اکبر اس کو کہا جاتا ہے جو اتنی ایسی بڑی نجاست ہے، ایسی بڑی ناپاکی ہے جو بغیر غسل کے ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی یا عورت کا جنبی ہونا، یعنی کہ اس کا اپنے جو ازواجی تعلقات ہے اس کے بعد جو ہے اس کا نہانا، اس کا غسل کرنا وہ واجب ہے۔ اسی طرح عورت کا جو مینسٹریل سائیکل ہوتا ہے، یعنی منتھلی جو اس کے کورس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے غسل کرنا وہ کیا ہے، واجب ہے، اس کے بغیر اس کی حدث ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت کو جو یعنی کہ ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد جو 40 دن تک جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے، حدث اکبر کے حکم میں ہے، اور اس کو وہ بھی جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گی اس کی وہ حدث جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ تین بڑی ایسی وجوہات ہیں جس کے لیے غسل واجب ہے، اور غسل کے بغیر یہ تینوں حدث جو ہے ختم نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے حدث اصغر۔ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی نجاست کو، چھوٹی اس کو، جیسے کہ وضو کا ختم ہو جانا، یا ریاء کا خارج ہونا، یا واش روم جانا، پوٹی پشی کرنا، اس سے جو ہے، یا آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وضو ختم ہو گیا، یعنی جیسے کہ سو گئے ہیں، یا آپ نے کھانا کھا لیا، یا فوڈ کے پارٹیکلز آپ کے منہ کے اندر رہ گئے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اوپر غسل نہیں، وضو لازم آئے گا، اور وضو کے ذریعے اس حدث کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے وداؤٹ وضو کیے، وداؤٹ یہ چھوٹی پاکی حاصل کیے بغیر اگر آپ نے کوئی حکم ادا کیا ہے، یعنی کہ کوئی نماز پڑھی ہے یا کوئی تلاوت کی ہے، تو آپ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہوگا، ریوائز کرنا ہوگا، کیونکہ حدث اصغر جو ہے وہ وضو کے ذریعے زائل کی جا سکتی ہے، لیکن حدث اصغر جو ہے وہ وضو کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے، اور حدث اکبر جو ہے وہ غسل کے ذریعے ختم کی جاتی ہے۔ حدث اکبر کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور حدث اصغر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کو کوئی بھی حدث لاحق ہے، چاہے اگر حدث اکبر ہے تو وہ غسل واجب ہے، حدث اصغر ہے تو پھر آپ کو وضو واجب ہے۔ اس کے بغیر آپ مطہر نہیں ہوں گے، اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ پاکی کے حکم میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے لاکھ کہہ دیں کہ میں پاک ہوں، میرا وضو ہے، یا میں نہیں سوئی، یا میں نے نہیں کیا، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ ڈے بائی ڈے سیکھیں گی، کہ اگر آپ جا نماز پہ بیٹھی تھیں لیکن آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی، آپ کو اونگ آ گئی، اگر آپ بہت بے خبری کی نیند میں چلی گئیں تو اٹ مینس چاہے جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ چلی گئیں، یا سجدے میں دعا مانگنے گئی اور اس میں چلی گئیں، تو بھی آپ کا وضو ختم ہو گیا، آپ کو دوبارہ سے نیا فریش وضو کرنا ہوگا، اگین وضو کرنا ہے، دین اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یا اگر آپ نماز پڑھ رہی تھی، آپ کو بہت زیادہ نیند آ گئی اور اسی دوران جو ہے آپ بے خبری میں چلی گئیں، اور آپ کے خراٹے آس پاس والوں نے سنے، یا آپ کو خود ہی اتنی گہری نیند آ گئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر آپ کو چاہے وہ 10 منٹ کی نیند آئی ہو لیکن بہت گہری نیند آ گئی ہے اور آپ بالکل بے خبر ہو گئی ہیں، تو پھر بھی آپ کا وضو ختم ہو گیا۔ آپ کو اگرچہ آپ کو کوئی ایسی شرعی عذر جیسے پوٹی پشی کا ہوتا ہے یا ریاء کے اخراج کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ گہری نیند میں جانے کی وجہ سے آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے ہیں، اور جب آپ اپنے سینسز کو کراس کر جاتے ہیں تو آپ کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو دوبارہ سے اگین وضو کرنا ہے، اور دوبارہ سے آپ نے اس عبادت کو جو آپ کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو
کنٹینیو کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میں اس کے بغیر ہی کر لوں گی, میں اتنی گہری نیند میں نہیں سوئی تھی اور اس طریقے سے, تو اس کے بارے میں آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا علماء کرام سے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہر انسان کی جو ہے وہ الگ الگ فیلنگس ہوتی ہے, الگ الگ جو ہے اس کی جو ہے وہ مطلب اس کی طبیعت ہوتی ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ نے کام کرنا ہے. یہ تو ہم آپ کو ایک جنرل مسائل بتا رہے ہیں, ڈیپلی جو مسائل ہیں وہ آپ کو ہم سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہوئی تو آپ نے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اب آگے کا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ طہارت. اب طہارت کے بارے میں تو آپ نے جان لیا, لیکن اب طہارت حاصل کس سے کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. اب طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے, پانی کو جو ہے وہ ماء کہتے ہیں عربی میں. اب پانی کی جو ہے پھر اقسام آ جاتی ہیں کہ ماء مطلق ہے, ماء مقید ہے. ماء مطلق کیا ہے اور ماء مقید کیا ہے؟ پانی کے علاوہ بھی ایک اور چیز سے کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, جیسے کہ ٹیشو ہوتے ہیں یا کھال کا وہ ہوتا ہے یا پتھر ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی نجاست حاصل کی جا سکتی ہے, مطلب پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اور نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے. تو وہ کس کنڈیشنز میں آئے گی اور اس وقت ہم کیا کریں گے اور کس طریقے کے کام ہوں گے, انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کریں گے. پانی کے ٹاپک سے ہمارا جو ہے نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ, کہ پانی کس طریقے کا ہوگا, جو بارش کا پانی ہے, کنویں کا پانی ہے, اور برف کا پانی ہے, اولو کا پانی ہے. پانی کی بھی بہت ساری اقسام ہے, اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. آج کے لیے آپ کا جو ہے لیکچر یہی ہے کہ حدث اصغر کیا ہے اور حدث اکبر کیا ہے. حدث اصغر کا لاحق ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور حدث اکبر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ اپنی کیوری, اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کا ایڈمیشن لینے کا موڈ ہے تو ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کو شیئر کر لیجئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے اس بات کی اویئرنیس ہو سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ کیا حدث ہے اور کیا طہارت ہے, اور کون سی حدث لاحق ہوگی تو کیا کرنا ہے, اور کون سی حدث لاحق نہیں ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.